اس عقیدت کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور کملی والے آقا سنتے ہیں بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ چاند کو توڑ کے جوڑنے والے آقا چاند کو ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے آپ سبحان اللہ ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کلمہ ہماری پہچان ہے میں اسی سے اپنی غلطی کا آغاز کرتا ہوں یقیناً سبھی کو آتا ہے آپ نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہوئی ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شرمانے کی اور بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں ہمیں شرمانا چاہیے ایسے نہیں ایک بار دایاں ہاتھ بلند کریں سبھی دایاں ہاتھ بلند کر کے جھنڈا اٹھا کے ہاتھ میرے ساتھ کے پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محبت پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا جہاں حضور نقش قدم وہاں پہ علی سبحان اللہ سبحان اللہ مائک میں نہیں دھول کے داؤ تاکہ آپ کو صحیح سمجھا سکے جہاں حضور کے نقش قدم وہاں
لائن سن کے دوسری میں ڈال کے پڑھنا ہے جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محبت پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کچھ بچایا ہے حسین پاک تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا قسمت یارو بلی ہوے جدھر آقا مولا علی ہوے اوے جدھر پیر مہر علی ہوے پڑھ لا الہ الا اللہ اگر بت جماعت کیا سینوں میں آنکھوں سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ کا ایک شعر اسی میں پڑھتا ہوں اگر بت ہے جماعت کیا سینوں میں اگر بت جماعت دیا سچینوں میں مجھے ہے حکم حسان تاجدار ختم نبوت کون بالکل نہیں شرمانا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بڑا ہی پیارا کلام میں پیش کرتا ہوں انتہائی آسان کلام ہے میرے ساتھ دل کے شامل ہونا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سویا یا رسول اللہ میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میں مدنی منا میں ٹنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رو میں برگا
میری جامع ورگی ٹور بھی نہیں پر میں قسم خدا دی کھاڑا میں سونے جیا کوئی اور بھی نہیں کیوں میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے ایک سجاد کھڑا کر کے پڑھو میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے 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 لوگ آتے اور سہارے نے پر میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے آپ کی آواز ہونی چاہیے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی وہ سامنے بھی پسے نظر بھی وہی مجھے دور سے پکارے وہی مجھے دور سے پکارے اسی کے پرچائے روح پر بھی وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو میں اس کی موٹی کا ایک جگلو وہ میرے اندر کی روشنی ہے 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 میرا تو سب کچھ میرا نبی 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 ہے سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں جلے اسی کے چراغ مجھ میں سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں جلے اسی کے چراغ مجھ میں اساسائے قلب جاوگی ہے اساسائے قلب جاوگی ہے اساسائے قلب جاوگی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے ایک گل سنو بابا جی خاتون حسین رضوی سنو کیا کہنے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے نہ مجھ سے پارے عمل اٹھے گا نہ اس وہی کوئی ساتھ دے گا کہیں سبحان اللہ اور روز محشر ہماری زبانوں پر تالے لگ جائیں گے اور یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں یہ ہاتھ ہمیں سرکار کے وسیلے سے ملے ہیں اگر سرکار کے ذکر کے لیے ہمارے ہاتھ بلند نہیں ہوتے تو ہمیں ان ہاتھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بار دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شیر سنیے نہ مجھ سے پارے عمل اٹھے گا نہ اس بھی کوئی ساتھ دے گا اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا کیا کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے سیاہیاں داغ صاف کر دے انہیں بھی مولا معاف کر دے انہیں بھی مولا معاف کر دے انہیں بھی مولا معاف کر دے یہ میرا عاشق ہے وارسی ہے یہ میرا عاشق ہے وارسی ہے یہ میرا عاشق ہے وارسی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دعا کھڑے کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے دعا مانگو کہ مر جائے نبی دینا بابا جی خاتم حسین رضوی آپ کی زندگی کا جوڑ یہی تھا کہ دعا مانگو کہ مر جائے نبی دینا سجا کھڑا کر کے اے دعا مانگو کہ مر جائے نبی دینا تو اے دعا مانگو کہ مر جائے نبی دینا تو اے دعا مانگو کہ مر جائے نبی دینا تو کیوں کیونکہ موت دے آنے پر موت بھی ساڑے ہووے موت دے آنے پر موت بھی ساڑے ہووے جیڑا سجدہ ہے تو عالم دا سوالے ہووے جیڑا سجدہ ہے تو عالم دا سوالے ہووے جیڑا سجدہ ہے تو عالم دا سوالے ہووے اور پھر کیویں ہو سکتا ہے کہ جولی او دیہالے ہووے کیویں ہو سکتا ہے کہ جولی او دیہالے ہووے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ختم نبوت کا پرانا میں پیش کرتا ہوں آپ اس پہ کسی نے کوئی کنجوسی نہیں کرنی ہے میں آپ کو بار بار نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھائیں مجھے یقین ہے اس پہ سبھی میرے ساتھ کے پڑھیں گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں ماشاءاللہ اسٹیج سے آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی آواز بھی نہیں آ رہی دائیں ہاتھ بلند کریں دائیں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ کیا پڑھیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں پیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں پیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں پیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں پیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ یا
आया। देखो देखो कौन है, आपने दोनों हाथों को बंद करके कहना है, मोहब्बत अरबी का दिन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। स्टेज वाले भी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। जो पाक मोहम्मद की नामोस के मुनकर हैं, शैतान के चेले हैं, गुस्ताख है काफिर हैं। ताजदारे हक में नबूवत डट के ताजदारे हक में नबूवत, जो पाक मोहम्मद की नामोस के मुनकर हैं, शैतान के चेले हैं, गुस्ताख है काफिर हैं। जो पाक मोहम्मद की नामोस के मुनकर हैं, शैतान के चेले हैं, गुस्ताख है काफिर हैं। जो पाक मोहम्मद की नामोस के मुनकर हैं, शैतान के चेले हैं, गुस्ताख है काफिर हैं। उस पर भी है लानत जिसने ऐसे गुस्ताखों को बचाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दिन आया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फ्रांस से हालैंड को मुझे नहीं पता चल गई है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बातिल को भगाना है अब अपने ईमानों से, मुनकर को उठाना है अब अपने ईमानों से। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या अल्लाह अपने ज़ोर को सामने रखे। बातिल को भगाना है अब अपने ईमानों से, मुनकर को उठाना है अब अपने ईमानों से। उसको लाएंगे जिसने दिल से ये नारा लगवाया था, जिदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत
زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. شیخ سنیے اتنا بڑا شیخ مجھے لگا ہوں آپ کو کہ آپ اگر کھڑے ہو کر بھی داد دیں تو پھر بھی کم ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس شعر میں ان عاشق رسولوں کا نام لینے لگا ہوں جنہوں نے سرکار کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں. ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں. ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں. شرمانا نہیں یہ سجاد کھڑا کر کے. ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں. ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں. اسی لیے عمران آج ہم پہ بے سایہ کا سایہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. ہم ہادم رضوی ہیں غازی جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں. میں نے آپ کی بات سنی. ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں. ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں. بات تھوڑی تھوڑی آگے ہو جائیں. باہر کافی لوگ کھڑے ہیں جگہ نہیں. آگے آگے ہو جائیں آگے آگے ہو جائیں. برائے مہربانی باہر لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے جگہ بنائیں. آگے آگے ہو جائیں. پچھلے جو آپ بیٹھے آگے ہو جائیں. ایک رات یاد حضور کے لیے آگے ہو جائیں. سننے بات دنیا کے ساتھ تعاون فرمائیں. آگے ہو جائیں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں انتظامیہ والے تو ان کی بات سن لیں. آگے ہو جائیں. یہ بات لازمی چھوڑا ہی ہے کہ جب سٹیج سے اعلان ہو اس وقت آپ آگے ہو جائیں. ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر میں کشمیری چائے بھی یہ رضوی لنگر ہے. ہاں جی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو کشمیری چائے بھی پیش کی جائے گی. انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں. تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کے لیے جگہ بن سکے. آگے آ جائیں تھوڑے تھوڑے. ماشاءاللہ پڑھیے. ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں. ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جانباز بھی ہیں. ہم ہادم رضوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں.
جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ ناپاس ہیں، اسی لیے عمران عاجز ہے ہم پہ سایہ کا سایہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، پیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں۔ ایک گل مستعار رسول پتہ چل گئی ہے کہ عاشقی کہتے ہیں۔ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، پیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تمام احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام مرتضیٰ رضوی قادری صاحب، آپ ہماری محفل کے رونق بنے۔ میں ان کو اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، پیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، پیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، پیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ، یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں پایا۔ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مولا کے نام سے نعرہ اور اس کے بعد نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مارو نعرہ یا نیدا یا نیدا رب تے بلیدا، نعرہ حیدری علی علی امام منم غلام علی، ہزار جانے کرام فدا بنا میں
علی ایک شعر میں پیش کرنا ہے مارو نارا جانے کا رب بنی کا 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 کہتا مرشد لال سوڑا سکھ جیڑا علی دیکھنے کا مارو نارا جانے کا رب بنی کا اے ہوتا جے انما مولا ہے تیرے مشکل کشائے اے ہوتا جے انما مولا ہے تیرے مشکل کشائے مشکلاتوں لنگ جانا مشکلاتوں لنگ جانا نام لے کے شیخ چلی کا مارو نارا جانے کا رب بنی کا مارو نارا جانے کا رب بنی کا سنے کون کسائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا سنے کون کسائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا وہ جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا چلا گیا وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس اس عاشق رسول کی جو تہے بازار چلا گیا اور بہے کیوں نصیر نہ عشق رب رہے کیوں نہ لب پہ میرے رہے کیوں نہ لب پہ میرے ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سرلا گزار چلا گیا
چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا چلا گیا ٹر گیا محبت والے ٹر گیا محبت والے لگنال یہاں سے دل نہیں لگتا یار محمد اڑ جائیے گیڑے پاسے خار تھا جو کلام میں جو ہر ایک ادا میں قبول تھا وہ چلا گیا اسے مرتبہ یہ ملا تھا عشق و جنون میں جو نبی کے پاؤں کی دھول تھا وہ چلا گیا کوئی اس کے جیسا نہیں رہا اب میرے شہر میں جو وفا کا اصل اصول تھا وہ چلا گیا اسے نسبتیں رہی پنج تن کے چراغ سے جو غلام بیت بطول تھا وہ چلا گیا جسے گل کہا سبھی عاشقان رسول نے جو اداؤں کے واسطے قبول تھا وہ چلا گیا وہ سیاہ شب کے گمان میں تھا یقین کوئی وہ سیاہ شب کے گمان میں تھا یقین کوئی نئی صبح کو جو نزول تھا وہ چلا گیا جو نئی صبح کا نزول تھا وہ چلا گیا آپ کی محبتوں اور متحدوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں شیر اہل سنت مجاہد دین و ملت مجاہد ختم نبوت میری مراد حضرت علامہ مولانا تنزیل عالم صاحب سے آپ کی بارگاہ اقدس میں انتہائی مؤدبانہ انداز کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرمائیں ان کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کیا کرنے رہا الحمدللہ حمد الشاکرین اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیہ یرجع الامر کلہ اللہم لک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالاحکام اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضا ولک الحمد بعد الرضا اللہم لک الحمد بنعمت علینا ولک الحمد بفضل علینا ولک الحمد برحمت علینا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। ये कैमरे की लाइट थोड़ी सी ऊपर कर दें तो मेहरबानी होगी आपकी। ये इस साइड पे कर दें, कैमरा इधर कर दें, इधर हो जाए आप। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मोहतशम सामीन किराम उलमाए किराम, हमारे मेहमान तशरीफ फरमा हैं। मैंने थोड़ी सी हाज़िरी लगानी है, उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। दुआ करें जो कुछ मैं बयान करूँ, जो आप सुने, अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। चाहे तो आप पी रहे हैं लेकिन तवज्जो थोड़ी सी मेरी तरफ रखनी है। तवज्जो जब तक ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होता। महफिल में बैठ के ना तो जो बात अल्लाह रसूल की कह रहा हो तो उसकी सुननी चाहिए, फिर अल्लाह की रहमत इंसान लेके जाता है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। ये जो पीछे बैठे हैं उन्होंने भी थोड़ी सी देर, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाना आपका, 2-4 बातें आपको समझानी है। शायद अल्लाह मेहरबानी करे और हमें ये सारा जो हम बयान करें आप सुने वो हमें समझ आ जाए। ये हदीस पाक बड़ी मशहूर हदीस है, आपने बेशुमार जगहों ये सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और सारे लोगों से बढ़कर, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक के औलाद, वालिदैन और सारे लोगों से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, आप इस महफिल से बाहर निकलें तो ये जो दरवाजा है इसके बाहर आप में से किसी वालिद की तस्वीरें, किसी का भी बाप हो उसकी तस्वीर या उसकी माँ की या उसके बेटे की तस्वीर लगी हो और उसके नीचे उसे गाली लिखी हो, तो आप उसे माफ करेंगे? बोले जी माफ करेंगे उसे? सारे बोले उसे माफ करेंगे? आप नहीं करेंगे ना? अच्छा, अब पूरा कुफर, 1.5 अरब आबादी है मुसलमानों की, 1.5 अरब, और 50 लाख खाके रसूलुल्लाह के काफिर बना चुके हैं। कितने बना चुके हैं जी? 50 लाख। इन खाकों पर एहतजाज करना सिर्फ मौलवी का हक है या हर मुसलमान का है जी? सारे बोले किसका हक है जी? हर कलमा गो का है या सिर्फ मौलवी साहब का है? बस ये बात आपको समझानी थी, और मसला नहीं। हम फैजाबाद क्यों जाते हैं, हम दाता दरबार क्यों एहतजाज करते हैं, हम जो है ना वो डी चौक क्यों जाके बैठते हैं, हमारा कोई और मिशन नहीं है। एक ही मिशन है, रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत पर पहरा देना, बस बात इतनी है। और अगर किसी शख्स को अपने बाप की तस्वीरों और अपने बाप की गालियों पर उसे गुस्सा आता है और रसूलुल्लाह की बात पे उसे गुस्सा नहीं आता, तो उसका ईमान हदीस की रूह से कामिल है कि नहीं है? हदीस की रूह से उसका ईमान कामिल है। फिर इसका मतलब ये हुआ कि बेटे पे गुस्सा आ गया, बाप पे गुस्सा आ गया, अपने रिश्तेदारों पे गुस्सा आ गया, और रसूलुल्लाह की तौहीन पे हमें गुस्सा अगर ना आए तो फिर ईमान कामिल नहीं है, फिर हमें अपना इलाज कराना चाहिए। इसलिए आपसे गुजारिश है, सब अहबाब से, रसूलुल्लाह के दीन, हुजूर की इज्जत, हुजूर की नामूस, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के लिए आप लोग मैदान में निकले। ना इधर देखें ना उधर देखें, ना दाएं और ना बाएं। आप में से यहाँ कई सुबदन सरदार फैमिली से बैठे होंगे, कई मल्क फैमिली से बैठे होंगे। मुझे ये बताएं कि बरादरी पहले है या कलमा पहले है? बस बात इतनी सी है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं आपको एक हदीस सुनाने लगा हूं। एक गो जिसे आप से कहते हो, वो रसूलुल्लाह की बारगाह में आई और उसने हुजूर की खत्म नबूवत का इकरार कैसे किया। अगर एक जानवर इकरार करे और अमेरिका के और यूरोप के डॉलर खा के एक हुक्मरान उसे ना समझ सके तो उससे जानवर बेहतर है कि नहीं है जी? हदीस की रूह से, मेरी बात नहीं, मौलवी की बात नहीं है, मौलवी की कोई बात नहीं है, मौलवी की बात ही नहीं है, हदीस की बात, हुजूर की बात। रसूलुल्लाह के सामने हुजूर की कचहरी लगी हुई है, हुजूर के दरबार में सहाबा बैठे हैं और रसूलुल्लाह भी जलवागर हैं। एक अराबी आया, उसकी बगल में गौ थी, से थी, उसने आपके सामने फेंकी। उसने कहा अगर ये गवाही दे कि आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर ने इशारा फरमाया गौ की तरफ। हुजूर ने फरमाया ऐ गौ बता तू किसकी इबादत करती है, तू किसकी इबादत करती है? मरना तो सब ने है ना भाई, मौत तो है ही है ना। हाँ, उस अंधेरी कोठरी में ना तो कोई सरदार काम आएगा, ना कोई मलक आएगा, ना कोई राजा आएगा, ना कोई और किसी कौम का। मैं मियाँ हूँ, मैं भी किसी के काम नहीं आऊंगा। ना कोई भट्ट आएगा, ना मोची आएगा, ना नाई आएगा। किसी ने काम आना है, किसी ने नहीं आना। अगर किसी ने काम आना है तो वो वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब नबी ने आना है। बात इतनी सी है, हमारा मकसद और मिशन ये है, और तो है ही कोई नहीं। कब्र में जाओगे ना अंधेरी कोठड़ी में तो सवाल और जवाब लेके और फिर सारा कुछ लेके वहां जब खड़े होगे तो वहां किसी ने काम नहीं आना, वहां रसूलुल्लाह ने काम आना। तो फिर हुजूर से मोहब्बत करो, न मौलवियों से करो, न पीरों से करो, न मुफ्तियों से करो, न कारियों से करो, किसी से नहीं। न किसी बरादरी वाले से करो, न हुस्न से करो, न कद्दो काट से करो। मोहब्बत करनी है तो किससे करनी है? रसूलुल्लाह से। मोहब्बत हुजूर से करनी है। वो शक्लें तो कोई नहीं देखता भाई, ये गोरा है, ये काला है, ये कद वाला है, ये नीचे, ये दरमियाने कद वाला है, ये बड़े कद वाला है, इसके पास दौलत बड़ी है। वो देखता पता है क्या? हुजूर ने फरमाया ला सुवरुकुम वला अमवालुकुम वलाकिन कुलूबुकुम लित्तक़वा। रसूलुल्लाह ने फरमाया ना तो वो शक्लें देखता है, ना वो माल देखता है, क्योंकि शक्लें भी उसी ने बनाई और ये माल भी उसी का है। अगर वो देखता है तो लोगों के दिल का तकवा देखता है। आपके दिमाग में इस वक्त जो कुछ है ना, ये सारी सोचें बनाने वाला वही है। हाँ, वो समझता है, वो जानता है कि इस वक्त इस महफिल में बैठ के खत्म नबूवत के नारे लगाने वाले दिल में क्या सोच रहे हैं। हाँ, इनकी सोच कहाँ खड़ी है। इन्हें अपने लीडर की तंगी तो होती है, रसूलुल्लाह के खाके बने तो तंगी नहीं होती। फिर समझ लेना किधर जा रहे हो। हाँ, वो वक्त ऐसा है जहाँ कोई भी काम नहीं आना। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानिन युग़नी। हर एक बेनियाज हो जाएगा, बाप, बेटा, दोस्त, रिश्तेदार, सब बेनियाज हो जाएंगे। और वहां पता है मुस्कुराएगा कौन? वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा। मुस्कुराएगा कौन? जिसकी शिफात रसूलुल्लाह फरमाएंगे। वहां खुश नसीब कौन होगा? कि जो वद्दुहा के चेहरे को पहचान लेगा, जो रसूलुल्लाह की पहचान करेगा। और हुजूर की पहचान वही करेगा जो दुनिया में रसूलुल्लाह के गीत गाता होगा, जो हुजूर की नातें पढ़ता होगा, जो हुजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा देता होगा, जो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के लिए जीना और मरना जिसकी जिंदगी का मकसद होगा। पहचानेगा वही, और कोई नहीं पहचान सकेगा। रसूलुल्लाह ने जब इशारा किया ना, एक जानवर है, ये निस्बत की बातें, ये समझ उसे आती हैं, ये समझ उसे आती है कि जिसकी निस्बत कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। बेनिस्बतें को समझ नहीं लगती। रसूलुल्लाह ने इशारा फरमाया गो की तरफ, हुजूर ने उस जानवर की तरफ इशारा किया। अब आपसे कोई पूछे कि आप किसकी इबादत करते हो तो क्या जवाब दोगे? एक ही जुमला है ना, अल्लाह की इबादत करते हैं। यही जुमला है ना कि अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह की तवज्जो से गो ने, उस जानवर ने एक जवाब नहीं दिया, 5 जवाब दिए। उसने 5 जवाब दिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ। क्यों? कि क़यामत तक आने वाले लोगों को ये बताना था और ये मकसूद था
اس جانور نے یہ ثابت کر دیا کہ جب رسول اللہ کی نسبت ہو جائے تو میں ایک جانور ہوں، میرے اندر بھی اللہ صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ یہ نسبت کے فائدے ہیں۔ اور اگر ایک انسان پہ حضور کی توجہ ہو جائے تو اس کا سینہ نہیں کھلے گا، اس کا دماغ نہیں کھلے گا، اس میں رحمتیں اور کرم نہیں ہوگا۔ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جب حضور کی توجہ ہو جائے تو دنیا اور آخرت کے سارے خزانے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ حضور نے جب اشارہ کیا نا تو وہ گو کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ گو کہنے لگی میں تو اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے۔ جانور بول رہا ہے اور صحابہ بیٹھے سارے، پھر یہ وہ شانیں تو سمجھتے تھے نا، اسی لیے تو دھوپ کو چاٹ لیتے تھے، اسی لیے تو بال مبارک کو برکت کے لیے رکھ لیتے تھے، اسی لیے تو پسینے کو عطر بناتے تھے، اسی لیے تو وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کی یہ شانیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور دیکھ رہے تھے، یہ شانیں دیکھ کے پھر یہ سارے ادب کرتے تھے۔ آج جسے خود نہیں پتا، جو باپ کا بھی ادب کرے اور بڑوں کا بھی کرے، لیڈر کا بھی کرے اور حضور کے خلاف زبان کھولے، اسے ایمان کی حرارت کا کیا پتا، ایمان کی لذت کا اسے کیا پتا، ایمان کے سکون کا اسے کیا پتا کہ یہ حضور سے محبت کر کے سکون کتنا ملتا ہے، اطمینان اس محبت میں کتنا ہے اور اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ وہ کہنے لگی میں عبادت اس کی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کا قبضہ سمندروں پر ہے، جس کی سلطنت زمین پر ہے، جس کی رحمت اس کی جنت میں برستی ہے اور جس کا عذاب اس کی جہنم میں برستا ہے۔ اگلی بات قابل غور ہے، اگلی قابل غور ہے۔ یہ آپ سے میں نے پوچھنا ہے۔ پھر گو سے حضور نے پوچھا بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ جس نے حلف نامے میں تبدیلی کی اسے نہیں پتا چلا، جو انڈیا میں جا کے کہتا ہے بتو اور خدا کی عبادت میں کوئی فرق نہیں، اسے نہیں پتا چلا۔ جو ہے نا وہ سلمان کا اسیر جیسا خبیث بیٹھ کے جس نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ کالا قانون ہے اسلام، اسے نہیں پتا چلا جی۔ تو اس جانور کو پتا چل گیا کہ حضور کی شان یہ ہے۔ تو اگر جانور کو پتا چل گیا تو انہیں پتا نہیں چلا تو وہ جانور سے بہتر ہوئے یا برے؟ جانور کہہ رہا ہے حدیث کی روشنی میں، حدیث کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو جو آج کا ہے، جو مرزائیوں کو اوپر لا رہا ہے، آسیہ کو پروٹوکول کے ساتھ بھیج دیا، ہمیں اسلام پہلے ہے یا یہ 2% کے لوگ پہلے ہیں؟ بھائی ہمیں دین پہلے ہے یا یہ لوگ پہلے ہیں؟ بس پھر بات دین کی ہے نا۔ تو پھر وہ جانور سمجھ گیا اور یہ نہیں سمجھے، تو پھر آپ کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو جس سے پیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور جو یہود و نصارہ کے نظام سے پیار کرتے ہیں، ان کے کلچر سے پیار کرتے ہیں، ان کے طور طریقے سے پیار کرتے ہیں، کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ جو گنبد خضرا کے مکی سے پیار کرتے ہیں، قیامت والے دن حضور کی معیت میں ہوں گے سارے۔ تو پھر جو اٹھنا چاہتا ہے حضور کی معیت میں، رسول اللہ کی قیادت میں، حضور کی سیادت میں، حضور کی خطابت میں، حضور کے اختیارات کے جو ہے نا وہ حضور کے اختیارات کے سائے میں جو اٹھنا چاہتا ہے، اسے ایک ہی کام کرنا ہوگا، رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی۔ بس تحریک لبیک کا یہ ایک ہی پیغام ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہمارا نعرہ کوئی لگا؟ ہمارا نعرہ لگا؟ ہم یہاں آئے تو میرا نعرہ لگا، حضرت صاحب کا لگا، کوئی نہ لگا۔ کس کا نعرہ لگا؟ رسول اللہ کا۔ کس کا نعرہ لگا جی؟ رسول اللہ کا۔ ہماری تحریک نے تو یہ سارا کچھ ہی ختم کر دیا۔ کوئی مولوی صاحب زندہ باد نہیں، کوئی پیر صاحب زندہ باد نہیں، کوئی قاری صاحب، کوئی نعت خان صاحب، کوئی بھی زندہ باد نہیں۔ اگر زندہ باد ہے تو وہ رسول اللہ ہے، وہ حضور ہے زندہ باد۔ بس وہ حضور کی عزت سے سب کی عزت ہے، جہان کی عزت ہے، اور جہان میں رہنے والے بسنے والے ہر مسلمان کی عزت ہے۔ اور وہ عزت کس سے ہے؟ وہ رسول اللہ کی نسبت کے صدقے ہے۔ حضور نے جب اشارہ کیا نا تو وہ گو پتہ کیا کہنے لگی؟ انتا رسول رب العالمین۔ وہ گو کہنے لگی آپ کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جانور کہہ رہا ہے۔ جو کہے کہ ختم نبوت کو ہی نکال دو، قادیانی آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے،
جس کا جی چاہے وہ اوپر آ کے بیٹھ جائے اور مسلمانوں کو دبا لے، جو آسیہ ملونہ کو پروٹوکول کے ساتھ بھیجے، وہ اس جانور سے تو پھر بدتر ہوا نا حدیث کی روشنی میں. میری بات تو نہیں نا، یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث کی روشنی میں وہ جانور سے بدتر ہوا یا اچھا ہوا؟ آگے پتہ ہے اس جانور نے کیا کہا؟ حضور نے ایک سوال پوچھا نا، مجھے میرے لیے بتا. اس نے پہلی شان بیان کی کہ آپ کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا. دوسرا جواب اس نے کہا انت خاتم النبیین، اللہ نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. صحابہ کے جانا وہ حضور کی کچہری میں اور صحابہ کے سامنے گو نے یہ کہہ دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، تو جو آج بھی نہ سمجھ سکا وہ اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ حضور سے محبت کریں. رسول اللہ نے فرمایا میں جب مکے میں ہوتا تھا نا، بس یہی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب میں مکے میں ہوتا تھا نا تو میں جب اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلتا نا تو میرے حجرے کے باہر ایک پتھر ہوا کرتا تھا، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ جھوم کر مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا. وہ پتھر کی آنکھیں تو کوئی نہیں نہ ہوتی، نہ اس کے کان ہے، نہ اس کا ناک ہے، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کے اندر اتنا دماغ ہے، تو پھر وہ بے دماغہ بھی حضور کو پہچان گیا اور ہم حضور کا کلمہ پڑھ کے نہ پہچان سکے. پھر یہ تو بات کرنی پڑے گی نا، رسول اللہ کی عزت و عظمت کو تو سمجھنا پڑے گا نا. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اور حضور باہر نکلے تو میں نے کیا دیکھا؟ لم یبقی شجر ولا حجر الا هو یسجدان، جتنے پتھر اور درخت تھے حضور کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں سارے. تو پتھروں اور درختوں سے بھی انسان کا ایمان پیچھے چلا جائے تو اس بیچارے نے پھر کیا کرنا ہے؟ اسے تو یہی کہنا یہ مولویوں کی باتیں ہیں. مولویوں کی تو کوئی باتیں نہیں. قرآن پڑھو، اللہ نے حضور کی کتنی شان بیان کی ہے. حدیثیں پڑھو، اللہ نے رسول اللہ کی کتنی شان بیان کی ہے. اور رسول اللہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ 13 سال کا یہ عمل تھا اس پتھر کا، 13 سال کا. رسول اللہ اعلان نبوت کے بعد مکہ پاک میں 13 سال رہے اور 13 سال کا یہ عمل تھا. رسول اللہ نے مدینہ پاک میں جا کے صحابہ سے یہ فرمایا انا عارف الآن، فرمایا میرے صحابہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں. جو نبی پتھر کو نہیں بھولے وہ آپ کے اور میرے درود و سلام کو بھول جائیں گے؟ قبر میں نہیں بلائیں گے. حضور فرمائیں گے یہ وہ ہے جس نے میری ختم نبوت پر پہرا دیا تھا، جو میری ناموس رسالت کے لیے بات کرتا تھا، جو میرے دین کی سربلندی کے لیے بات کرتا تھا. ہم یار کون سی بات کرتے ہیں؟ نہیں، یا تو ہمیں بتاؤ کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہو جو کچھ کہہ رہے ہو. جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک نطفہ ماں کے پیٹ میں آیا، اس کے بعد پھر بتدریج آپ کو مجھے پیدا کیا اللہ نے، پھر یہ ہزاروں نعمتیں دی، رہنے کے لیے مکان دیا، اولاد دی، ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی. یہ اسی رب کا حکم ہے کہ میرا کلمہ پڑھتے ہو تو جو میں نے قرآن میں نظام دیا، جو میں نے اپنے نبی کو نظام دیا، اس نبی کو اس دھرتی پر رائج کرو. کیا جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے وہ بہتر ہے یا کفر کا نظام بہتر ہے؟ جی آپ بولیں جی اللہ اور اس کے رسول کا بہتر یا یہود و نصارہ کا بتایا ہوا کلچر بہتر ہے؟ جی بس بات تو ہم یہ کرتے ہیں. ہماری کیا بات ہے جی؟ ہماری مجال کیا ہے کہ ہم کوئی اور بات کریں؟ ہم تو کہتے ہیں جس مالک کا کلمہ پڑھتے ہو، جس محبوب نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی کے نظام کی بات کرو، اس خالق اور مالک کے نظام کی بات کرو. اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں پکڑ لو، اگر ہم غلط نہیں ہیں تو پھر رسول اللہ کے دین کے لیے ہمارے دست و بازو بنو، پھر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمارے ساتھ چلو. بس بات اتنی ہے. اتنا سا تو سارا کام ہے، اتنا سا تو پیغام ہے، یہی تو میسج ہے آپ کو کہ آپ حضور کے دین کے لیے اٹھیں. انشاءاللہ پورا کفر پہلے ہی پریشان ہے. اور یہ یاد رکھو یعنی دونوں عورتیں اور مردوں کو سٹیجوں پر نچانے سے کشمیر نہیں ملے گا. کشمیر دین اسلام کی سربلندی کو لے کر نکلنے سے اللہ ہمیں کشمیر کی آزادی دے گا. یہ دین کی برکتوں سے ہی ہوگا. اللہ کی تائید اور مدد اسی وقت آتی ہے کہ جب مسلمان دین اسلام کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. مخلص ہونا پڑے گا، وگرنہ وہ اگر ہم اسی رستے پہ چلے نا جس پہ ہمیں یہ لے کے جا رہے ہیں
سیکولر سوشلزم لبرلزم اور ان کی طرف جس کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں اگر چلے تو پھر یاد رکھنا کوئی وقت ایسا اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے کہ جو شام میں آیا اور جو عراق میں آیا. ہاں پھر یہ کافر تو ہمارا بن ہی نہیں سکتا, یہودی عیسائی تو بن ہی نہیں سکتا. یا تو اگر بن نہیں سکتا تو پھر اس کے طور طریقے پر چلتے کیوں ہو؟ پھر اس کے مشن کو تقویت کیوں دیتے ہو؟ تقویت تو اس مشن کو دو کہ جس مشن میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم شامل ہو. ہمارا منشور یہی ہے, حضور کے دین کو اوپر لاؤ, دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرو. اب آخر میں آپ نے نعرہ لگانا ہے اور اس کے بعد پھر حضرت کا خطاب ہوگا. میں نے اجازت ہی لینی ہے, میں نے صبح کہیں اور جانا ہے. آپ نے نعرہ لگانا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ آپ کے دل و دماغ میں پڑی ہیں. بس اتنی بات ہے. جھوم کے حضور کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ حاضری پیش کرنی ہے. کیوں کہ رسول اللہ گنبد خضرا سے اپنے ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں, ہر امتی کو دیکھ رہے ہیں. حضور ہر چہرہ پہچانتے ہیں, ہر چہرہ پہچانتے ہیں. جیسے رائی کا دانہ ہماری ہتھیلی پر ہو ہم دیکھ لیتے ہیں, ایسے ہی رسول اللہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. حضور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ اپنی نگاہ کرم فرما رہے ہیں. اور جو ختم نبوت کی بات کرے اس پر تو حضور کی خاص توجہ ہوتی ہے, جو ناموس رسالت کی کرے, کیونکہ حضور کے صدقے تو ساری عزتیں ہیں نا. حضور کے صدقے عزتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیں جی. حضور کے صدقے تو ہماری عزت ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ساری عزتوں کا مالک اللہ نے اپنے محبوب نبی کو دی. جو اہل ایمان حضور سے پیار اور وفا اور محبت اور دین پہ عمل کر کے دنیا سے جائیں گے یا رہیں گے, اللہ ان کو عزت عطا فرماتا ہے. لیکن یہ منافق نہیں جانتے. ساری عزتیں حضور کے در سے ہی ہیں, حضور کے در سے ہی ہیں. اس کے علاوہ عزت ہی کوئی نہیں. ہاں اس کے علاوہ عزت ہی کوئی نہیں. ڈرنا اس سے چاہیے جو مالک رزق دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ اسی سے ڈرنا چاہیے نا, جو رازق اور خالق اور مالک ہے. ہمارا رزق اسی کے پاس ہے, عزت بھی اسی کے پاس ہے, تو یہ جان بھی اسی کے پاس ہے. وہی تو نکالے گا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. زندہ بھی وہی کرتا ہے, مارتا بھی وہی ہے. تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اگر دین اسلام کی بات کرتے مر گئے تو انشاءاللہ اسی حالت میں اللہ قیامت والے دن ہمیں اٹھا لے گا. تو بات ہی بن جائے گی ہماری. تاجدار ختم نبوت. سارے ہاتھ اٹھائیں, چادروں سے ہاتھ باہر نکالیں. حضور کی بات ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اچھا یہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہر سانس آپ کی عزت و ناموس کے لیے 2 مرتبہ حاضر ہو. کیا مطلب ہے جی؟ یا رسول اللہ آپ کی عزت و ناموس کے لیے ہر سانس 2 مرتبہ حاضر ہو. کتنی مرتبہ حاضر ہو جی؟ آپ حضور کی عزت و ناموس کے لیے حاضر ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ یہ نعرہ پھر باب خادم رضوی کا ہوا یا ہر مسلمان کا؟ یہ اونچا بولیں گے آپ سارے. یہ نعرہ بابا جی کا ہوا یا سارے مسلمانوں کا ہے؟ تو پھر جو جس سے پیار کرتا ہے اسے کہا کرو کہ اپنے سیاسی پارٹی میں یہ نعرہ لگایا کرے. نہیں لگائیں گے کیونکہ کھاتے کسی اور کا ہے, ہم کھاتے گنبد خضرا کا ہے. ہمیں صدقہ حضور کے در سے ملتا ہے. ان سے ناراض واشنگٹن والے ہوں گے, ان سے ناراض وہ کلچر والے ہوں گے جنہوں نے انہیں کلچر دیا ہے, اور ہم سے ناراض لاکھوں ہو جائیں. ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارے قائد محترم نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ صرف کیا کرنا ہے, حضور کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے. انشاءاللہ دنیا آخرت آپ کا مقدر بنے گی, اور دنیا آخرت میں عزت بھی آپ کا مقدر بنے گی. اب آپ نے لبیک کا نعرہ لگانا ہے. حضور ہم حاضر ہیں. کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہم حاضر ہیں. اگر رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے باہر نکلنا پڑا تو آپ روڈوں پر حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلیں گے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے لیے, مولوی کے لیے نہیں, اور میرے لیے نہیں. میں انوئی سروٹے سے آیا ہوں, میرے لیے نہیں نکلنا. رسول اللہ کے دین کے لیے, حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلیں گے کہ نہیں؟ اگر انہوں نے فرانس کے سفیر کو واپس نہ بھیجا تو پھر آپ باہر نکلیں گے کہ نہیں؟ بس اتنی سی بات ہے. یہی پیغام ہمیں چاہیے, اب یہی میسج ہمیں چاہیے, اور ہم نے تو انشاءاللہ نکلنا ہے. انشاءاللہ ہم نے
وہ سفیر واپس کروانا ہے، کیونکہ ہمارے قائد محترم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور اگر وہ وعدہ وفا نہ ہوا تو پھر حضور کی عزت کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہے، ہماری ہر شے حاضر ہے۔ بس عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق صرف نعروں کو نہیں کہتے، عشق صرف محفل میں بیٹھنے کو نہیں کہتے، عشق کسے کہتے ہیں کہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہر شے حاضر ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اب آپ نے نعرہ لگانا لبیک کا، دونوں ہاتھ اٹھا کے باہر نکال کے، تاکہ جو ہے نا اس نعرے کی برکت سے اللہ میری آپ کی بخشش فرما دے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی اور یہ نعرہ جو دل سے لگائے، یا اللہ انہیں حضور کا سچا عاشق بنا دے، حضور کا پکا غلام بنا دے، رسول اللہ کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھ، اسی غلامی میں یا اللہ ہمیں موت عطا کر دے۔ اب ساؤنڈ نہیں چلانا جی، آپ نے لبیک کا نعرہ نہیں چلانا، ہم نے خود ہی لگانا ہے۔ پہلے کہنا لبیک، دوسری مرتبہ پھر کہنا لبیک، تیسری مرتبہ کہنا لبیک یا رسول اللہ۔ یار ہم نے یہ جوان بیٹھے ہیں نا، تو فیض آباد میں ایسے بھی جوان تھے، بارش لگی تھی، 12واں مہینہ تھا نا، بارش لگی تھی 11واں مہینہ، تو بارش میں ان جوانوں نے لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی قمیضیں اتار دی تھی، میں نے خود دیکھا ہے بارش میں۔ یار وہ بھی کوئی مستی تو تھی نا، وہ بھی کوئی مزہ تو تھا نا، جس مزے نے جو ہے نا وہ جس مزے میں ٹھنڈک ہی نہیں لگی انہیں، تو سرور تو ہے نا۔ آئیے لگایا کریں، ہمارے تو میرا تو چھوٹا سا بچہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرے لگاتا ہے، 3 سال کا ہے۔ بے شمار اور بچے ہیں جن کے گھروں میں یہ ماحول ہے، ان کے تو لگاتے ہیں، اور جنہوں نے ماحول دیا ہے کنجروں کا، انڈیا کے گانوں کا، ان کے بچوں نے تو گانے ہی گانے ہیں نا، انہوں نے تو وہی کام کرنا ہے نا۔ اور جنہوں نے ماحول یہ دیا ہے، اور الحمدللہ تحریک لبیک کی برکت سے جو جوان گانے سنتے تھے آج کل حضور کے جو ہے نا وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، اور لبیک یا رسول اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ ماحول آپ کو بنانا پڑے گا، وگرنہ کل جا کے قبر میں پوچھا جائے گا تو نے اولاد کی تربیت دین اسلام پہ کی تھی کہ نہیں، بتا، پھر آپ کو بتانا پڑے گا، پھر یہ جواب دینا پڑے گا۔ وہاں یہ دنیا کا سسٹم تو کوئی نہیں ہوتا کہ ادھر 10,000 دے دیا، ادھر سفارش کرا لی، ادھر یہ کیا وہ کیا، 2 نمبری 10 نمبری 15 نمبری 20 نمبری، وہاں تو یہ کچھ نہیں نہ چلتا۔ وہاں تو وہ مالک و خالق ہے، جو جس کے اندر ہوگا، جو گٹھڑی لے کے جائے گا، جو سامان لے کے جائے گا، وہ کل قیامت والے دن اپنا جواب دے گا، اس نے اپنا جواب دینا ہے۔ حضور سے پیار کر لو، انشاءاللہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی آپ کو جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ اب آپ نے نعرہ لگانا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وقت کے دامن میں اتنے وسعت نہیں ہے، اور لگتا ہے مجھے تھوڑی تھوڑی بارش میں لگ پڑی ہے، تو بلا تاخیر میں آج کے اپنے مہمان خصوصی دعوت دوں گا، اور اس سے پہلے میں اپنی طرف سے، اپنی انتظامیہ کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا
قیمتی وقت نکالا، اپنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام مرتضیٰ قادری رضوی صاحب، ان کے آمد سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بس آخری بات ہے، آخری بات ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک لبیک۔ کڑے پر چلانا وہ تو فل فیس بک میں اگر بنائی جائے فیس بک الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين، الذي أعلى منزلة الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه، ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه، وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وصوابه، والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وجميع أصحابه، والسلام على أبي حنيفة وأحبابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين سرور مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا تیرے
شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب احترام معزز علماء کرام اور جمیع حضرات علماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم